السلام علیکم ناظرین، فیلادل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے تمام سیاسی جماعتوں کے جلسے کور کیے ہیں، بڑے بڑے جلسے جماعت اسلامی نے بھی کیے ہیں۔ خیبر بازار میں آج وزیر باغ میں ایک بہت بڑا جلسہ، اس وقت میں پاواکا پشاور کے علاقے میں موجود ہوں۔ کارنر میٹنگ ہے، بڑا جلسہ تو اس کو نہیں کہتے، کارنر میٹنگ ہے، لیکن جس طریقے سے جماعت اسلامی کو منظم سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس کارنر میٹنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منظم انداز میں یہاں پارٹی ورکرز اور جو ووٹرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ پشاور سٹی میئرشپ کے امیدوار بہر اللہ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کیسا مقابلہ ہوگا 19 دسمبر کو، اور جو آپ کی شاندار انتخابی مہم چلی ہے پشاور میں، اس سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور میں جماعت اسلامی کی جانب سے میں میٹروپولیٹن کے لیے امیدوار ہوں، اور ہم نے اپنے کمپین میں مافیاز کا، کرپشن کے علمبرداروں کا، قبضہ مافیا کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک طرف کروڑوں اربوں روپے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے کارکن جو ہے اپنے منظم طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں، اور مجھے پشاور کے لوگوں سے یہ توقع ہے کہ وہ اس الیکشن میں امانت دار، دیانت دار، صاف لوگوں کو لائیں گے، پشاور کو کرپشن سے پاک لوگوں کے حوالے کریں گے۔ میں اگر پشاور کا میں بنتا ہوں تو پشاور کو میں انشاءاللہ اسمارٹ ڈیجیٹل سٹی بناؤں گا۔ پشاور میں میٹروپولیٹن پولیس قائم ہوگی، پشاور میں کیمرہ سسٹم، سیکیورٹی کیمرہ اور ٹریکنگ سسٹم قائم کروں گا۔ پشاور کے لوگوں کے لیے میں انشاءاللہ صاف پانی کا انتظام کروں گا، یہاں پہ کالجوں کا، اسکولوں کا جال بچاؤں گا، اور پشاور میں گراؤنڈز بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بناؤں گا۔ اس کے علاوہ آئس کا کاروبار، ہیروئن کا کاروبار، شراب کا کاروبار پشاور میں عام ہے، اس کو میں بند کروں گا، اپنی نسل کو میں اس سے محفوظ رکھوں گا۔ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے کہ جب بھی سیاسی مبصرین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، عام لوگ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جی کس کس کا مقابلہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ مقابلہ اس وقت میرا اور پی ٹی آئی کے امیدوار رضوان بنگش کا ہے، کیونکہ باقی جماعتوں نے کل پریس کانفرنس کر کے ہار مان لیا ہے۔ اگر حکومت دھاندلی سے باز آتی ہے، جس طرح انہوں نے کرپشن کے لیے کل ایک پلاننگ کی ہے، تو انشاءاللہ جیت جماعت اسلامی کی، اور میں پشاور کا میئر ہوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سر کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے باقی اپوزیشن جماعتوں نے، تو آپ کو نہیں لگتا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی نہیں ہونے جا رہی؟ دھاندلی کی پوری پلاننگ سی ایم ہاؤس میں بنی ہے، اور اس کا ایک افسر کو انچارج بنایا ہے، اور وہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ لیکن آج میں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے، اور کہ کل میں الیکشن کمیشن جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ آپ دھاندلی روک لیں۔ اگر دھاندلی نہ روکی گئی، اور اس شہر میں اس کے بعد کوئی بلوہ ہوا، کوئی آگ لگی، کوئی احتجاج ہوا، کوئی گراؤ جلا ہوا، اس کی ذمہ داری سی ایم، کمشنر پشاور، آئی جی پولیس اور پشاور کے الیکشن کمیشن پر عائد ہوگی۔ یہ گراؤ جلاؤ کون کرے گا؟ یہ گراؤ جلاؤ اگر دھاندلی کرتی ہے تو پشاور کے لوگ گراؤ جلاؤ کے لیے نکلیں گے، کیونکہ ان کا ووٹ چوری ہو جائے گا۔ اور میں خبردار کرتا ہوں کہ ہم بھی اس احتجاج کو لیڈ کریں گے، اور میں مکمل احتجاج بیٹھوں گا اگر انہوں نے دھاندلی کی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سابق ایم این اے صابر حسین اوان صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی بات کریں۔ انتہائی منظم انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کارنر میٹنگ میں لوگ موجود ہیں۔ صابر حسین اوان صاحب، اس انتخابی مہم میں جماعت اسلامی کو اپنا پیغام گھر گھر پہنچانے میں کتنی مدد ملی ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس کمپین میں ہمارے کارکنان نے بھرپور حصہ لیا اور گھر گھر دعوت پہنچائی ہے۔ گو کہ ٹائم بہت کم تھا، اس دفعہ عام طور پر الیکشن میں 3 مہینے کمپین چلتی ہے، اس دفعہ 1 مہینہ تھا، لیکن ہمارے ورکرز جہاں جہاں موجود ہیں، جہاں ہماری تنظیمیں موجود ہیں، وہ الحمدللہ پہنچے لوگوں تک۔ جماعت اسلامی ان جماعتوں میں ہے جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ جماعتیں مقابلے میں شریک ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ الحمدللہ ہم پشاور سے حیران کن رزلٹ بھی دیں گے،
ہم مقابلے میں بھی ہیں الحمدللہ. ہمارے بہرحال یہ ایک ہمارے ساتھ اسٹریٹجی تھی کہ ہم پہلے اتحادوں میں رہے, اتحادوں سے بھی نکل کر اپنے نام اور اپنے جھنڈے سے اور اپنے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے رجوع ہماری طرف ہے. بڑے بڑے علاقوں پر فوکس ہے امیدواروں کا. جماعت اسلامی کا فوکس جو ہے وہ پشاور کے کس علاقے میں زیادہ رہا ہے؟ ہاں, پشاور میں شہر کے اوپر بھی, اور یہ حیات آباد اور اس طرح زرگر آباد وغیرہ, شاہین مسلم ٹاؤن, یہ جو پریفرنس ہیں وہاں پر ہمارا زیادہ فوکس ہے. سر جس انتخابی جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد ہے پی ڈی ایم, وہ عملی طور پر نظر نہیں آ رہی. جماعت اسلامی بھی ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ, عوامی نیشنل پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ تقسیم جو ہے پی ٹی آئی کو فائدہ دے سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے اپوزیشن کی تقسیم تو ہے, لیکن اپنی اپنی مستحکم پارٹیاں ہیں, اور جو پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے اس سے لوگ نالا ہیں, اور ان کے جو پرانے کرتوت ہیں اس سے اس وقت تو یہاں ان کے ٹکٹ لینے کے لیے بھی لوگ جس طرح پہلے لائنوں میں لگے رہتے تھے, پہلے جس طرح راتیں بھی گزارتے ایم این اے کے لیے بھی ٹکٹ کے لیے, اس دفعہ کونسلر کے لیے بھی لوگ ہٹے ہیں کہ وہ ٹکٹ نہیں لے رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں, ان کے معاملات تنگ ہے. اپوزیشن کی یہ جو پارٹیاں ہیں وہ اپنے طور پر پشاور میں 4-5 پارٹیاں جو ہیں, تو یہ الحمدللہ سارے مضبوط پارٹیاں ہیں اور مضبوط مقابلہ ہوگا. دینی جماعتوں کا جب اتحاد تھا تو ظاہر ہے کہ کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی. آپ بھی ایم این اے منتخب ہوئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ دینی جماعتوں کو دوبارہ اسی قسم کا کوئی اتحاد کرنا چاہیے؟ بس وہ تو ایک تجربہ تھا, تجربہ چونکہ ناکام ہوا, اس میں مفادات زیادہ مفادات. ناکام کیسے ہوا؟ آپ نے حکومت بنائی تھی. حکومت تو بنائی تھی, حکومت میں تجربہ تھا, تجربہ وہی رہا, لیکن اس میں دراڑیں آئی اور ایک دوسرے کے پولنگ شروع ہوئی اور لوگ بٹ گئے, تو وہ چونکہ نہیں ہو رہا, تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نام اور اپنے جھنڈے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے, ہمیشہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی. ہمارے کارکن, ہمارے ورکر اس وقت بہت جذبے میں ہے اس فیصلے پر کہ ہم اپنے نام پر الیکشن لڑیں. 19 دسمبر کے لیے کیا پیغام ہے پشاور کے عوام کا؟ پشاور کے لوگوں کی سے ہماری یہ درخواست ہے کہ خدا را جب آپ جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں, یہاں پشاور کے لوگ ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے چندے میں دیتے ہیں اور غریبوں کی امداد کا ہم سے کرواتے ہیں, اور جو بڑے ڈیزاسٹر آتے ہیں اس میں ہمیں کروڑوں روپے لوگ دیتے ہیں, اور امانت دار ہمیں سمجھتے ہیں. تو پشاور کی چابی بھی جماعت کو دے دیں, انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. پشاور میں واقعی ایک انقلاب لائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی دھاندلی کا خدشہ بھی ہے؟ اس وقت تک تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ ہم راستے میں ہیں, ہم رابطے میں بھی ہیں, اور کوئی ایسی بڑی بات تو آئی نہیں ہے سامنے. امید ہے کہ یہ جو لوگ دھاندلی کرتے ہیں وہ سائڈ پہ رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں, آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے؟ آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے؟ ویسے یہ ووٹ خریدنا اور خرید و فروخت وہ تو ہو رہی ہے, وہ تو ہو رہی ہے. دونوں پارٹیاں, پیپل پارٹی کے لوگ بڑے مالدار ہیں اور جی وائی کا بندہ بڑا مالدار ہے, وہ کر تو رہے ہیں, لیکن وہ جو پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوگا وہ انشاءاللہ نہیں ہے. تو جماعت اسلامی پیسہ نہیں لگا رہی؟ ہم تو ایڈورٹائزمنٹ پر لگا رہے ہیں, کمپین پہ لگا رہے ہیں, کمپین انشاءاللہ کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کا پیسہ ہمارے ہاں دستوری طور پر بھی بند ہے, ہم نہیں کر سکتے. سر باقی صوبے میں کیا پوزیشن ہے؟ الحمدللہ اس دفعہ الحمدللہ ایک اچھی پوزیشن جماعت اسلامی کی آ رہی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایک مستحکم پوزیشن کی طرف چلے جائیں گے. مختصر بات کریں گے ہم عنایت اللہ صاحب سے بھی, سابق سینئر صوبائی وزیر جماعت اسلامی کے رہنما. عنایت اللہ صاحب, کیا امیدیں ہیں 19 دسمبر کو جماعت اسلامی کے حوالے سے؟ مجھے تو امید بھی ہے اور مجھے ایک جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے. جماعت اسلامی کے کارکنان ایکٹیو ہیں اور ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, بڑی میچورٹی کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں. لوگ بھی ہمیں رسپونڈ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں میں گیا ہوں تو لوگوں نے ہمیں سنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں تک نہ پہنچے ہیں تو پھر یہ لوگوں کا گناہ نہیں ہے. پیغام اچھی طریقے سے پہنچا ہے اس انتخابی مہم میں؟ ریہرسل کا موقع ملا ہے ایک بار پھر جماعت اسلامی کو یا باقی سیاسی جماعتوں کو؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمپین جو ہے, سیاسی جماعتوں نے الیکشن کو غیر یقینی کا شکار بنا دیا تھا, حکومت نے غیر یقینی کا شکار بنا دیا تھا, اور 30 نومبر تک مسلسل وہ یہ افواہیں
چلاتے رہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا، اس وجہ سے بھرپور کیمپین نہیں چلائی جا سکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ایک خامی ہے، لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے خیر نکلے گا۔ بہت شکریہ جی عنایت اللہ صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، اسی طرح کی انتخابی سرگرمیاں 19 دسمبر تک، 19 دسمبر کے بعد بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔